الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا. مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا. رحمتوں برکتوں مغفرتوں والا مہینہ آیا. گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے. اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے اندر رمضان اور رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں تذکرہ ہے. رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور احادیث کے اندر اس کے کئی فضائل آئے ہیں. حدیث میں آتا ہے: تزخرف الجنۃ من رأس الحول إلى حول قابل. تزخرف الجنۃ لرمضان من رأس الحول إلى حول قابل. اللہ تبارک و تعالی پورے سال جنت کو سنوارتے رہتے ہیں رمضان کے لیے، رمضان میں عبادت کرنے والوں کے لیے. فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے. اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تاریخ کے حساب سے مہینہ مغرب کی نماز سے شروع ہوتا ہے. رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے.
جیسے ہی چاند نظر آئے گا، چاند نظر آتے ہی پہلے والا مہینہ ختم اور نیا مہینہ شروع۔ تو رمضان کا چاند جو مغرب کے وقت دکھتا ہے، جیسے ہی یہ چاند نظر آتا ہے شعبان المعظم کا مہینہ ختم اور اس چاند کے دکھتے ہی رمضان کا مہینہ شروع۔ حدیث میں فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جیسے ہی رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رمضان کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، تو اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اور یہ ہوا جنت کے درختوں اور پتوں سے ٹکراتی ہوئی حور العین کے پاس سے گزرتی ہے۔ بڑی بڑی آنکھوں والی جو حوریں ہیں جنت میں، ان کے پاس سے گزرتی ہے، تو وہ بھی دعائیں کرتی ہے، یا ربی، اے ہمارے رب، آپ ہمارا نکاح ان مردوں سے کرا دیجئے جو مرد اس رمضان کی قدر کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، رمضان کی عبادت کرتے ہیں۔ خود جنت کی حوریں بھی اللہ کے سامنے دعائیں کرتی ہے اور تمنائیں کرتی ہے کہ رمضان میں عبادت کرنے والوں کو وہ پالے، رمضان کی عبادت کرنے والوں سے ان کے نکاح ہو جائے، رمضان کے اندر نیکیوں کرنے والوں سے ان کی شادیاں ہو جائے۔ ایسا مبارک مہینہ ہے، اور اس رمضان کی قدر کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کے اندر ایک خاص دروازہ بنایا۔ حدیث میں آتا ہے ان فی الجنت باب یسمی الریان، جنت کے اندر جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام اللہ نے ریان رکھا ہے، لا يدخل منها الا الصائمون، اس دروازے سے جنت میں صرف روزے دار داخل ہو پائیں گے، جنہوں نے رمضان کی قدر کی، رمضان کے روزے رکھے، وہی لوگ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ جیسے ہی روزے دار جنت میں داخل ہوں گے یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ جو دروازہ جس کا نام ریان ہے، جو جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے صرف رمضان کی قدر کرنے والے، رمضان کے روزے رکھنے والے، رمضان کی عبادت کرنے والے ہی داخل ہو پائیں گے، اور کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو پائے گا۔ اتنا برکتوں والا اور ایسا مبارک مہینہ آیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی بڑے پیارے اور محبت والے انداز میں اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندوں، کلمہ پڑھنے والے بندوں، مجھ پر یقین کرنے والے بندوں، مجھے ماننے والے میرے بندوں، انسانوں میں سے ان لوگوں کو اللہ نے الگ کر دیا جو ایمان لائے ہیں۔ یا ایھا الناس نہیں فرمایا، ناس میں سب دنیا کے آ جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایک نسبت بیان فرمائی، اور سب سے مضبوط نسبت جو ہے وہ ایمان کی نسبت ہے۔ آپ کو کسی سے رشتہ داری ہوتی ہے، آپ کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے ماموں ہیں، کسی کے بھانجے ہیں، یہ رشتہ داریوں کے تعلق کی وجہ سے بھی ہم آپس میں کتنا ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں اور کتنا احترام اور عزت کرتے ہیں۔ ان تمام کے تمام تعلقات سے بڑھ کر ایک تعلق ہے ایمانی تعلق، جو بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ اس ایمانی تعلق کا کتنا خیال کر رہا ہے، اور بڑے پیارے انداز میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے پیارے ایمان والے بندوں، اے مجھ پر ایمان لانے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے قرآن کو ماننے والوں،
اے میرے نبی کو ماننے والوں، کتب علیکم الصیام، میں نے سال کے اندر ایک مہینہ خاص کیا اور ایک مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ روزے کیوں فرض کیے؟ کیا اللہ یوں چاہتا ہے کہ انسان کو بھوکا رکھے، انسان کو پیاسا رکھے؟ مذہب اسلام ایک ایسا پیارا اور عین فطرت کے مطابق مذہب ہے، اس کے جتنے بھی احکامات ہیں ہر حکم کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی حکمت چھپا کر رکھی ہے۔ کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ زبردستی انسان پر تھوپ دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کرنا پڑے گا، ایسا نہیں رکھا ہے۔ ہر حکم کی ایک حکمت بیان فرمائی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اتنا عظیم ہے، اگر حکمت نہ بھی بیان فرماتا تو بھی اس کا حکم ہمیں پورا کرنا ہی تھا، لیکن اللہ نے ہر حکم کے ساتھ میں اس کی حکمت بیان فرمائی۔ نماز کو فرض بیان فرمایا تو اس کی حکمت بیان فرمائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میں نے جو تم پر نماز فرض کی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ نماز تمہیں بے حیائی سے روکے گی، برائیوں سے روکے گی، یہ اس میں حکمت ہے اور یہ اس کی تاثیر ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ نماز کو قائم کرنے کی وجہ سے تمہارے اندر جو برائیاں ہیں، تمہارے اندر جو عیوب ہے، تمہارے اندر جو خباثتیں ہیں، تمہارے اندر جو بے حیائی کا مادہ ہے، یہ سب کا سب نماز کی وجہ سے کمزور پڑ جائے گا۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہو کر کے تمہارے اندر حیا پیدا ہوگی، شرم پیدا ہوگی، اخلاص پیدا ہوگا، اور نیکیوں والی زندگی کی طرف آپ کی خواہش اور آپ کی رغبت بڑھے گی۔ روزے کی حکمت بیان فرمائی، لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض نہیں کیے گئے کہ تمہیں بھوک مارنا ہے یا تمہیں پیاس مارنا ہے، تمہیں کمزور کرنا ہے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے، روزے کی حکمت یہ ہے، تمہیں متقی بنانا ہے، تمہیں پرہیزگار بنانا ہے۔ پورے سال کے اندر 11 مہینوں تک انسان دنیاوی کاموں میں لگا رہا، کوئی اپنی تجارت میں، کوئی زراعت میں، ہر انسان کا الگ الگ کام ہے، الگ لائن ہے۔ اپنے اس کام میں لگ کر کے، دنیا میں پڑھ کر کے، اس سے زبان سے جھوٹ بھی بولا گیا اور بھی اس سے کئی خطائیں، گناہ ہو گئے۔ اللہ نے ایک مہینہ اپنے دل کو پاک کرنے کا مہینہ دیا، اپنے معاملات کو صاف کرنے کا مہینہ دیا، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ دیا، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ دیا، ایک ایسا مہینہ جس کے اندر تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات کے اندر 600,000 حدیث کے الفاظ ہیں، 6 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات کے اندر۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا، پہلی ہم تراویح پڑھیں گے، پہلی تراویح پڑھنے پر پہلی رمضان کی رات میں 6 لاکھ لوگوں کی بخشش، دوسری رات میں 6 لاکھ لوگوں کی بخشش، تیسری رات میں 6 لاکھ لوگوں کی بخشش، یوں ہوتے ہوتے ہر رات 6 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوتی رہتی ہے۔ اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے جو عید کی رات ہے، اس رات کے اندر پورے مہینے کے اندر جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی ہے اتنے لوگوں کو اللہ معاف کرتے ہیں اس آخری ایک رات کے اندر۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا اس آخری رات سے شب قدر مراد ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، شب قدر کی فضیلت تو الگ ہے، اس کی بخشش اور مغفرت تو الگ ہے، وہ تو رمضان کی اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو فضیلت ہے یہ رمضان کی آخری رات کی فضیلت ہے۔ اس آخری ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی
جتنے رمضان، پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی ہے، اس آخری ایک رات کے اندر اتنے لوگوں کی مغفرت اور اتنے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کی رحمت کتنی عام ہوتی ہے رمضان میں، اللہ مغفرت کرنے کے لیے کتنا تیار ہوتا ہے رمضان کے اندر۔ رمضان کے اندر بھی کوئی اپنی مغفرت نہ کروا پائے، کوئی اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا پائے، یہ حقیقت کے اندر محروم القسمت ہے، بڑا بد نصیب انسان ہے جو رمضان کے اندر بھی اپنی مغفرت نہ کروا پائے، ایسے رحمت والے مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا پائے۔ اس مہینے کے اندر بھی جس کو نماز کی توفیق نہ ملے، جسے روزے رکھنے کی توفیق نہ ملے، جسے تراویحوں کی توفیق نہ ملے، جسے قرآن کی تلاوت کی توفیق نہ ملے، جسے ذکر کی توفیق نہ ملے، جسے دعاؤں کی توفیق نہ ملے، جسے مغفرت والے اعمال کی توفیق نہ ملے، یہ حقیقت کے اندر محروم القسمت ہے، یہ حقیقت میں بد نصیب ہے۔ ایسا مغفرت والا مہینہ آ کر کے چلا جائے، دوسرے مہینوں میں اس مہینے میں کوئی فرق ہی نہ رہے۔ ایک ایمان والے کی زندگی میں جب رمضان آئے تو تبدیلی آنی چاہیے، انقلاب آنا چاہیے۔ جیسے 11 مہینے گزرے ویسا ہی یہ مہینہ گزر جائے، یہ تو بہت سراسر احادیث کے خلاف ہے۔ آپ رمضان کے لیے بالکل تیار ہو جائیں کہ ہم رمضان میں حتی الامکان سفر نہیں کریں گے، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر دو، رمضان کے بعد اس کام کو نمٹا لو۔ رمضان میں ایک جگہ ٹھکانہ بنا کر کے مکمل روزے رکھو، پوری تراویح پڑھو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، دعائیں مانگو۔ 11 مہینے دنیا کے پیچھے بھاگو، ایک مہینہ اللہ کو دے دو۔ ایک مہینہ اللہ کو پانے کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ کو منانے کے لیے ہے۔ ہم اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے، اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے، اپنی فیکٹری کو ترقی دینے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے سپورٹ کراتے ہیں دوستوں سے، اور پوری تن من دھن سے کوشش کرتے ہیں کسی طرح ہمارا کاروبار چمک جائے اور ہماری دنیا بن جائے، ہم سکون سے بیٹھ کے آرام سے کھا سکیں، ہمارے پاس عمدہ سواری ہو، گھر ہو۔ اس کی کوشش ہر انسان کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ کے قریب بننے کی کوشش کریں۔ صرف ایک مہینہ اللہ کو ہم دے دیں، 11 مہینہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگے، ایک مہینہ ہم اللہ کو منانے کی دوڑ دھوپ کریں گے، ایک مہینہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، ایک مہینہ اللہ کو پانے کی کوشش کریں گے، دن کے اندر عبادات کریں گے، رات کے اندر اندھیرے میں مصلی بچھا کر رو رو کر اللہ کو منائیں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، روٹے رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، چھوٹے اللہ کو پانے کا مہینہ ہے، کھوئے اللہ کو لینے کا مہینہ ہے۔ ہم سے اللہ چھوٹ گیا ہے، اللہ کو ہم نے کھو دیا ہے، اس لیے ہم دنیا معاملات میں پریشان ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جب ہم اللہ کو پا لیں گے، اللہ ہمارا ہو جائے گا، پوری دنیا ہماری مٹھی میں ہوگی۔ اور اگر اللہ ہم سے کھو گیا، اللہ ہم سے چھوٹ گیا، ہم دنیا کے غلام بن جائیں گے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے پوری دنیا کو اپنے اندر زیر کر لیا، جس سے اللہ چھوٹ گیا اس کی مثال کتابوں میں یوں دی ہے جیسے ڈور سے کٹا ہوا اور ٹوٹی ہوئی ڈور کا پتنگ، پتہ نہیں کہاں جا کے گرے گا، کون اس کو لوٹے گا اور کون پھاڑ کے پھینک دے گا، کچھ پتہ نہیں۔ اسی طریقے سے جس سے اللہ چھوٹ گیا، جس سے اللہ ناراض ہو گیا، جس سے اللہ روٹھ گیا، یہ انسان تباہ و برباد ہو گیا۔ اس لیے رمضان کے مہینے کے اندر ہم اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث کے اندر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، غور سے سننا، پلے باندھ کے لے جانا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے، ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب آپ نماز سے خطبے سے فارغ ہو کر کے
نیچے اترے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ، آج تو ہم نے آپ سے ایک نئی چیز دیکھی جو آج سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی، ذلیل و خوار ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ ملے اور وہ عبادات کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کرے۔ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جائے، وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے۔ جبریل جیسے فرشتوں کے سردار کی دعا اور پھر انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ کے اس پر آمین، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے کہا ذلیل و خوار ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے پھر تیسری بد دعا کی، ذلیل و رسوا ہو جائے وہ آدمی، ذلیل و خوار ہو جائے وہ آدمی جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے اور یہ بندہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، بڑھاپے کی حالت میں بھی ان کو راضی نہ کرے، ان کی خدمت نہ کرے، ان کی دعائیں نہ لے، یہ آدمی بھی ذلیل و برباد ہو جائے۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ یہ برکتوں بھرا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر بھی اگر ہم نے نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، دعائیں مانگ کر اللہ کو نہیں منایا، اپنی مغفرت نہیں کروائی، تو پھر اس دعا کے ہم مستاق بن جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ اس لیے پہلی فرصت میں آج ارادہ کریں، کوئی بھی ساتھی، کوئی بھی مسلمان بلا عذر شرعی کے رمضان کا روزہ نہیں کھائے گا، رمضان کا روزہ نہیں چھوڑے گا، روزہ خور کوئی مسلمان نہیں بنے گا۔ ہر مسلمان کے اوپر جو عقل مند ہے، بالغ ہے اور بلا کسی شرعی عذر کے اس کے اوپر روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے بالغ ہونا۔ نابالغ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر 7، 8 سال، 10 سال کے بچے رکھنا چاہیں تو ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ پورا دن ان کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ بچے روزے رکھ کر کے وہ چھپ کے توڑ دیں یا کسی طریقے سے روزے کو نقصان پہنچائیں۔ اگر وہ روزہ رکھ رہا بچہ تو اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ پورا دن اس کا خیال رکھیں، اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور اس کے روزے میں اس کو کوئی ایسا کام نہ بتائیں جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ اور بالغ مرد جو 15 سال سے اوپر ہے، ان کے اوپر تو روزہ فرض ہے۔ عقل مند ہو، کوئی بیوقوف ہے یا پاگل ہے، ایسے کو روزہ فرض نہیں ہے۔ اور تیسری شرط ہے کہ کوئی شرعی عذر مانے نہ ہو۔ شرعی عذر میں کوئی ایسا بیمار ہے کہ جس کو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہیں دوائی بھی لینی ہے اور تمہیں کھانا اور پانی ہر آدھے گھنٹے کے بعد کھانا ہے، اگر نہیں کھاؤ گے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، ایسی کوئی اس کو بیماری لگی ہوئی ہے تو پھر یہ شرعی اعتبار سے معذور ہے، یہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے سکتا ہے۔ یا کوئی آدمی مسافر ہے، سفر کی حالت میں اتنا شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ ابھی روزہ چھوڑ دے، رمضان کے بعد میں اس روزے کی قضا کرے، اتنی سفر کی حالت میں شریعت نے اس کو رخصت دی ہے اور اجازت دی ہے۔ بقیہ ہٹا کٹا تندرست عقل مند بالغ مسلمان جس کو کوئی عذر نہیں ہے، اپنے گھر بیٹھا ہے، تھوڑے سے بہانے کے لیے دکان پہ جانا پڑتا ہے، کام پہ جانا پڑتا ہے، فیکٹری جانا پڑتا ہے، کام سنبھالنے کے لیے پیاس لگ جاتی ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، یہ ہمارے دنیا کا عذر ہے جو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ کے یہاں قابل عذر وہی ہے جو شرعی عذر ہے، اور شرعی عذر ہے جس میں انسان اتنا مجبور ہے کہ اس مجبوری کو بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس لیے کوئی بیماری ہے یا کمزوری ہے تو شرعی عذر ہے۔ بقیہ چھوٹے موٹے کام یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، ان کی وجہ سے روزہ آپ سے معاف نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہے۔
رمضان کے اندر دوسری بڑی عبادت تراویح کی عبادت۔ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم۔ جو رمضان کی راتوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے کھڑا رہا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ تراویح اخلاص سے پڑھیں، آپ کی پچھلی زندگی کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رمضان کی تیسری بڑی عبادت سحری کرنا۔ سحری کرنا عظیم عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ سحری کھایا کرو، سحری کے کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ سحری کا کھانا سنت ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو دوسری حدیث میں نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ رات کو لیٹ تک جاگے، آپ نے عبادات کی، قرآن کی تلاوت کی، نفل پڑھے، آپ نے کھانا لیٹ کھایا تھا تراویحوں کے بعد میں، آپ کو بھوک نہیں لگی تو ایک گھونٹ پانی ہی پی لو سحری کی نیت سے، لیکن سحری کی نیت سے ضرور پیو، ضرور ایک دو لقمے کھا لو تاکہ یہ سنت زندہ ہو جائے، اس سنت پر عمل ہو جائے۔ سحری کا کھانا یہ بھی عبادت ہے، سحری کھائیں۔ رمضان کی چوتھی عبادت، عظیم عبادت، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کیونکہ رمضان اور قرآن ان دونوں کو بڑا گہرا تعلق ہے۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، القرآن الصیام والقرآن یشفعان لصاحبہما۔ رمضان کے روزے اور قرآن کریم، یہ دونوں قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ روزہ کھڑا ہو کر کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو بلا کسی عذر کے، یہ بالکل تندرست تھا، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی موجود تھا، لیکن میری وجہ سے صرف تیرے کو راضی کرنے کے لیے یہ کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورے کرنے سے رکا رہا۔ آج میں روزہ شفاعت کرتا ہوں، اس کو معاف کر دے اور اس کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش کو قبول کریں گے اور روزے دار کو معاف کر دیں گے۔ قرآن کریم آئے گا اللہ کے سامنے اور کہے گا، اے میرے اللہ، اے باری تعالیٰ، کیا میں تیرا کلام نہیں ہوں؟ اللہ کہے گا، ہاں تو میرا کلام ہے۔ قرآن کہے گا، یہ رمضان کی راتوں میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتا تھا اور تراویح میں اس نے قرآن سنا ہے، میں قرآن اس کی سفارش کرتا ہوں، تو اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو بھی معاف کر دے گا۔ ہم رمضان کے اندر پابندی سے روزے رکھیں، تراویحاں پڑھیں، سحری کا کھانا ضرور کھائیں اور قرآن کی کثرت کے ساتھ میں تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی سنتیں پڑھ لو، باہر والے اندر آ جاؤ، اگلی صفوں کو پر کر لو۔